اگر وہ پرامن طریقے سے دھرنا دے رہا ہے تو کیا اسلام آباد میں جو 3 مہینے دھرنا تھا تو کسی نے کچھ کہا تھا؟ فوج تو میدان میں بھی نہیں آ رہی تھی، فوج تو ان کو کوریج دے رہی تھی اور تمام کیمرے ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو اگر بنو میں کوئی دھرنا پرامن دے رہا ہے تو ان کو کرنے دو، جب تک بھی کرے کرنے دو. کیا اس میں کیا کباہت ہے؟ وہ امن چاہتے ہیں، اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ کھانا ان کا، پینا ان کا، دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ، تکلیف ان کو ہے تو ان کو برداشت کرے. ہم تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں. ریاست کی طرف سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا پرسان حال کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے مطالبات بھی سب کے سامنے اور وہ ماننے کے قابل ہے. اور چونکہ یہ ہمارے وہاں پہ تاجر برادری نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو تاجر برادری میں تو سب لوگ شامل ہیں، تاجر برادری میں تمام نظریاتی لوگ شامل ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک پارٹی نہیں ہے، وہ تاجر برادری ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، سارا قوم ان کے ساتھ ہے. تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر تاجر برادری یہ کام کر رہی ہے تو ان کو تو یہ نہیں ہے کہ فلاں کے نمبر بنیں گے، فلاں کے نمبر بنیں گے. بات نمبروں کی نہیں ہے، جان دینے کی اور قربانی کی ہے. لہٰذا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، ہم امن کی بات کریں گے، ان کی مطالبات منوانے کی بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے آج تو ہم سمبالکلی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر ہم صوبائی سطح پہ ایک بہت بڑے یعنی جس کو ہم امن مارچ کہیں یا ایک احتجاجی امن مارچ کہیں کہ ہم اس صورت میں پھر یہ تمام صوبہ اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر ہم سارے پاکستان کو آواز دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اور پھر ساری دنیا کو آواز دیں گے کہ امن کی خاطر ہمارے ساتھ کھڑے رہو. آج اگر یہ لوگ بنو کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے پھر یہ خود سوچ لے کہ سارے پاکستان اور دنیا کے لوگ برداشت کر سکیں گے. ہم اس بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یا تو ہمیں پرامن راستہ دیا جائے گا، پرامن کام کیا جائے گا، ہمارے یعنی مسائل حل کیے جائیں گے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایسا راستہ نہیں اپنایا جائے گا کہ مزید عوام تباہ ہو جائے. آج بھی ہمارے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، ان کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ مزید بات بڑھ جائے گی. ہم وہاں پہ بنو کے لوگوں کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک دکھ ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے بھی خوش نہیں ہیں کہ سیکورٹی ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے ہیں. اگر دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں، لیکن جب سیکورٹی کے لوگ شہید ہوتے تو کس کی پالیسی ہے؟ انہی کی بڑوں کی پالیسی ہے. پاکستان میں پالیسی کس کی چلتی ہے؟ پالیسی تو سیدھی سادھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی اور خارجہ پالیسی کی بدولت سب کچھ ہو رہا ہے. آج اگر ہمارے جوان یعنی فوج کے، پولیس کے، ایف سی کی، لیویز کے لوگ مر رہے ہیں، یہ بھی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور عوام بیچارے وہ تو کب کے مر رہے ہیں اور کب سے مر رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ بات باچا خان کے مرکز سے یعنی دنیا کو ابھی سے پیغام دیتے ہیں کہ اب ہم روانہ ہوں گے تو یہ امن مارچ، امن پاسون جو کہ وہاں پہ ہو رہا تھا ان کے لیے ایک وفد کی شکل میں یکجہتی کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حکومت کے بھی ہوش آ جائے، سیکورٹی ایجنسیوں کی بھی ہوش آ جائے، اور تمام لوگ بھی ہوش کے ناخن لے اور عوام کے دکھ کو دکھ سمجھے اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھے اور ان کے مطالبات کو تسلیم